بات کر رہے تھے جب وہ نوٹ. السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب چند روز قبل امریکہ کے دورے پر تھے. غالباً اب واپس آنے والے ہوں گے یا راستے میں ہوں گے، واپس آ رہے ہوں گے. بہت کچھ کہا سنا گیا ان کے اس دورے کے بارے میں، خاص طور پہ ان کی جو میٹنگ تھی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کے بارے میں، اور بہت سے سوالات نے بھی جنم دیا. بہت سی ایسی باتیں، بہت سی امیدیں لگا لی گئی تھیں. میڈیا کے اندر بھی بہت بحث چھیڑ دی گئی تھی کہ شاید اس میٹنگ سے کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پہ یہ اسی طرح کا ایک ہائپ آپ کہہ لیجئے، ایک ایکسپیکٹیشن کا لیول کہہ لیجئے، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کی جب انڈین پرائم منسٹر سے ملاقات ہونے جا رہی تھی تب بھی اسی طرح کا ایک ماحول تھا. بہرحال اس میٹنگ کے اندر، اس پرٹیکولر ٹرپ کے اندر پاکستان نے کیا کھویا، کیا پایا، اور کیا وہ کچھ ہم لے کر آئے ہیں، کچھ کنسیڈ کر کے آئے ہیں، کچھ ایشورنسز لے کر آئے ہیں یا نہیں لے کر آئے، اس کے بارے میں بات ہوگی. یہ اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اتنی بڑے لیول پہ یہ مارچ 2012 کے بعد پہلی بڑی میٹنگ تھی پاکستان کے پرائم منسٹر کی ود دی امریکن پریزیڈنٹ. میاں صاحب کے لیے اس لیے اہم تھی کیونکہ 1999 جولائی میں وہ آخری دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے. اس سے پہلے اور وہ امریکہ گئے تھے بہت برے حالات میں. کیا کرنے گئے تھے یہ بھی آپ جانتے ہیں، کچھ باتیں نجم صاحب بھی ہمیں بتائیں گے، کچھ ریکلیکشنز ہوتی ہیں. بہرحال پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک رپورٹ نجم صاحب دکھا دی جائے ہمارے ویورز کو. ایز یوزول فیکٹس کے اوپر بیس کرتی ہے، پھر ذرا وہ کہتے ہیں نا جیسے ڈائسیکشن ہوتی ہے، ہم بھی ذرا ڈائسیکٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی وزٹ کو، اور سو مچ سو کہ ہم باڈی لینگویج کی بات بھی کریں گے. یہ آپ دیکھیے رپورٹ پر واپس آتے ہیں. ابھی اقوام متحدہ میں میاں صاحب کی تقریر اور منموہن سنگھ سے ملاقات تازہ ہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے، جہاں ان کی امریکی صدر اوباما سے ملاقات طے تھی. میاں صاحب کا دورہ امریکہ ایک ایسے وقت میں آیا جب پاکستان میں شدت پسندوں سے بات چیت کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں، جس میں پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں اور شدت پسند دونوں ہی ڈرون حملوں کو بند کروانے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. یہاں پاکستان میں توقعات اور امیدیں نواز اوباما ملاقات سے پہلے ہی کافی بڑھا چڑھا دی گئی تھیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ توقعات پوری نہ ہونے پر اس دورے کو ناکام گردانا جا رہا ہے. اگرچہ پاکستان کی جانب سے ڈرون حملوں سمیت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ اور مسئلہ کشمیر جیسے معاملات اٹھائے تو گئے، تو جواباً امریکہ نے شکیل آفریدی، جماعت الدعوہ، حافظ سعید، ممبئی حملوں اور پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے کی باتیں کی. سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ نے اس ملاقات میں ہندوستان کی اینک چڑھا کر اور حالیہ منموہن اوباما ملاقات کے زیر اثر رہتے ہوئے پاکستان سے بات چیت کی ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا اس دورے کو کامیابی یا ناکامی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، یا پھر تناؤ زدہ تعلقات کو معمول کی طرف لانے کی کوشش کے طور پر. دوسری طرف ڈرون حملوں کے حوالے سے کوئی واضح بات سامنے نہ آنا، بلکہ امریکہ کی جانب سے اپنے ڈرون پالیسی کے اعادے کا اعلان، کیا پاکستان کا اس دورے کے حوالے سے کمزور ہوم ورک کی نشاندہی کر رہا ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب حکومت ڈرون حملوں کے حوالے سے ملک میں پڑنے والے دباؤ کا سامنا کس طرح سے کر سکے گی؟ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس میں بہت سے سوالات ایسے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی آئے. نجم صاحب ذرا ہم تھوڑی جیسے کہتے ہیں نا اسٹرکچرڈ کور ایشوز کی طرف بھی جائیں گے. Why are you looking so naughty? I always look naughty. اچھا، بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے، میاں صاحب گئے، تو وہ میں دیکھ رہا تھا جب وہ پریس ٹاک ہو رہی تھی، سامنے پریس تھی، امریکن پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے. امریکن پریزیڈنٹ نے جب بات کی تو وہ جسے کہتے ہیں نا وہ آئی بال ٹو آئی بال تھا. ہی واز لوکنگ ایٹ دی پریس، لوکنگ ایٹ دی پرائم منسٹر. جب میاں صاحب بات کر رہے تھے، وہ کانسٹنٹلی وہ ریڈ کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک وہ نوٹ ایسے کرتے تھے، پیچھے ایسے کر رہے تھے. جب نارملی بات ہوتی ہے، ایک میری یاد ہے جب میاں صاحب شروع میں بھی آئے تھے تو آپ نے کہا تھا میاں صاحب ہیز کم آف ایج، بڑا وہ ایلیگنٹ ہو گئے ہیں، بڑی ان میں وہ آپ جو ریڈنگ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ایٹ دیٹ لیول آپ جا کر وہ کاغذ اوپر نیچے کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ڈز دیٹ لک نائس؟ آئی مین باتیں آپ کو بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کو پتا ہوتی ہیں آپ نے کیا باتیں کی ہیں اور اسی وقت کی ہیں، یا تو کہ بندہ بھول جائے، تھوڑی دیر پہلے ہی کی ہیں، اور آپ کو اپنا سٹانس بھی پتا ہے، اپنا ریزالو بھی پتا ہے، تو پھر یہ کیوں؟ دیکھیے
پہلی بات تو آپ یہ مانیں کہ میاں صاحب پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج بھی 10 سال پہلے جو تھی اور آج کی باڈی لینگویج میں بڑا فرق ہے. مسکراتے بھی ہیں, پسینہ بھی نہیں آتا, وہ ماتھے پہ اتنا وہ بھی نہیں, اور جینوئنلی ریلیکس رہتے ہیں. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا, وہ فلموں میں کہتے ہیں وہ ٹینشن نہیں لینی ٹینشن نہیں دینی تھی یا نہ لینی, ٹینشن نہیں لیندے. مگر یہ تو اپنی جگہ. اب آپ نے جو اصلی سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا وہ نوٹس, وہ کاغذ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور آپ بات کر رہے ہیں ایک پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹر, اور دوسرا شخص آرام سے بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہے ایکسٹمپور, آپ اپنے نوٹس پر دیکھ کے پھر آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ کیا چکر ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ جب بات کرنے جاتی تھی تو وہ نوٹس نہیں استعمال کرتی تھی. مگر جانے سے پہلے یہ ایک روایت ہے ڈپلومیسی کی کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اس کا فارن آفس یا اس کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا جو بھی اس کے قریب ہوتا ہے جو اس کا بریف کرتا ہے, وہ ان کو ٹاکنگ پوائنٹس دیتے ہیں. یہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے, اگر آپ کبھی اگلی دفعہ آپ کو بھی بھجوا دیں گے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, تو آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے جہاز پہ. جہاز پہ یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا لیڈر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ان کو پھر ٹاکنگ پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں. کارڈز ہوتے ہیں, ایک کارڈ کے اوپر وہ ایک موٹا سا ایشو لکھا ہوتا ہے, انڈو پاک 1 2 3 4, یہ 4 باتیں کرنے والی ہیں. باتوں پہلے ڈسکس کی گئی ہوتی ہیں کہ اگر وہ یہ کہے گا آپ نے یہ کہنا ہے, وہ یہ کہے گا آپ نے یہ کہنا ہے. مگر ایشو جو ہے جو ریز کرنا ہے آپ نے ریز کرنا ہے, کیونکہ آپ نے ان کی طرف درخواست کرنی ہے نا کہ دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں. آپ آئے ہیں بادشاہ سلامت کے پاس, تو پھر آپ نے اپنی درخواست پڑھنی. اب درخواست میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہ بڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے, اس لیے وہ ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں. یہ جہاز میں مل جاتے ہیں, اور وہ ہر لیڈر جو ہے اس کو دیکھتا ہے, یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھول نہ جاؤں. یہ صرف لیڈرز کے لیے نہیں ہوتا, یہ آپ اور ہم بھی کرتے ہیں. لیٹس بی آنےسٹ, بالکل کرتے ہیں. ہم نے اپنے نوٹس آگے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھول نہ جائیں. بھائی 4 پوائنٹس ہیں, یہ 4 پوائنٹس نہ بھول جائیں. 10 پوائنٹس ہیں, یہ 10 پوائنٹ نہ بھول جائیں. ہم لوگ بھی جب نواز شریف کی انٹرویو کرنے جاتے ہیں, میں جاتا ہوں, حامد میر صاحب جاتے ہیں, کوئی اور جاتا ہے, کوئی اور جاتا ہے, تو ہم نے بھی چھوٹے موٹے نوٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار یہ 10 گلاں کرنی ہیں جلدی جلدی, اور 40 منٹ ہیں. تو یہ ایک اسٹرکچرڈ قسم کی آرگومنٹ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے, جب انگریزی میں آپ بات کر رہے ہوں, دوسرے ماحول میں آپ گئے ہوں, تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لوگوں کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ میاں صاحب کے لیے نوٹس بنائے تھے انہوں نے خود, ٹاکنگ پوائنٹس, اور جو انہوں نے ایشوز کھڑے کرنے تھے انہوں نے ساتھ ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے کہ بھول نہ جائے. اب آپ کہیں گے جی اتنے بڑے لیڈر ہو کے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ریڈ کر رہے تھے نا, ایک ہوتا ہے ریفر کرنا. اب جیسے آپ جو ہے نا آپ ریفر کریں گے, اچھا یار یہ تھا, اوکے فائن, آپ یوں بات کریں گے. یار وہ دیکھو نا, ایک اینک چاہیے ریڈنگ کے لیے, ایک اینک چاہیے آپ کو دیکھنے کے لیے. تو اب وہ ایک اینک جو ہے وہ پہلے بھی ادھر آئی ہوئی ہے, وہ ذرا دیکھے تو صحیح ہے کیا. تو اتنا زیادتی نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے کہ دیکھیے انہوں نے سارے پوائنٹس ریز کیے یا نہیں کیے. ہاں میں ہوتا تو شاید میں اتنے کاغذ ساتھ نہ لے کے جاتا, شاید رومال میں جنہوں کہتے ہیں نا گنڈ مار لینا, بولوں نا وہ فلانا پوائنٹ جو ہے نا وہ نہ بولا جائے. مگر یہ ہوتا ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا آپ کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. آپ کو یہ ضرور ہے کہ وہ کلمزی لگ رہا تھا کہ جب اٹھے شیک ہینڈ کرنے کے لیے تو وہ ذرا اپنے جیب میں ڈال رہے تھے وہ کاغذ کی, مگر کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اتنے بھی تنقید کرنے کی ضرورت. چلے ٹھیک, چلے اینی ویز. اچھا نائب صاحب, اب اس کو تھوڑا سا ہم فوکس کرتے ہیں, پھر میں چیلنجز کی طرف آتا ہوں, کیونکہ بات جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی وائٹ ہاؤس نے کہا جی چیلنجز ہیں. ایک بات مجھے یہ بتا دیجیے کہ یہ ٹرپ اس کو اتنی کوئی اس کے ساتھ کیا سینسٹیوٹیز اٹیچ تھیں کہ اسے اتنا اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا. پاکستان کے اندر بھی میڈیا اس کے بارے میں بہت بات کر رہا تھا. کیا یہ ٹھیک تھا اتنی امیدیں لگا لینا, یا اٹ واز جسٹ انادر ٹرپ؟ دیکھیے اب میڈیا اگر یہ امیدیں نہ لگائے تو میڈیا کی کہانی نہیں بنتی. اگر میڈیا آرام سے چلتا رہے تو کون سی کہانی بنے گی. اب آپ دیکھیں ہماری اپنی چینل پہ ایک تیز جیو ہے اور ایک نان تیز جیو ہے. تو ہر چیز کو تیز کرنا پڑتا ہے, ہر چیز کو ہائپ کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر میڈیا چلتا نہیں ہے آج کل کے ماحول میں. تو جب تک وہ آپ پہلے یہاں تک نہ لے کے جائیں توقعات, پھر ان کو وہاں سے ٹھا کر کے نیچے نہ گرائیں, تو ٹی وی بنتی نہیں ہے. تو یہ آپ اور میری گیم ہے, یہ کسی اور کی گیم نہیں ہے. اور ہم اس میں حق جو ٹروتھ ہے وہ عوام کو نہیں بتاتے.
کیونکہ اگر وہ بتا دیں کہ جی کچھ نہیں ہونا، وہ لو جی کچھ نہیں ہونا، ہم دیکھے گا ٹی وی دیکھنے کا کیا ضرورت ہے، کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ یہ مل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ اٹھاؤ پھر سے او رہ گیا رہ گیا رہ گیا رہ گیا رہ گیا. تو یہ دس از پارٹ آف دا میڈیا گیم. اس میں اگر پہلے دن ہی بتا دیتے، جیسے ہم نے اپنی ڈسکشنز کی تھی کہ جی یہ چیزیں اس حد تک جائیں گی، اس سے آگے نہیں جا سکتی. اچھا نہیں، ایک منٹ، اب دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے کہا نا کہ یہ ہم تو نہیں کرتے، ہم نے تو خیر بڑی چیزیں بتا دی. میں انفیکٹ اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ ہم نے جو 4 اکتوبر کو کیونکہ یہاں پر بڑا ایشو تھا ڈرونز کے حوالے سے، اس دن آپس کی بات میں جب ڈسکشن ہوئی تو نظام صاحب نے کیا کہا، یہ ذرا کلپ آپ دیکھیے. کیا حکومت پاکستان کنونس کر سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ امریکہ کو کہ آپ ڈرون بند کریں، ہم نے انگیجمنٹ کرنی ہے. دیکھیے، امریکہ کو آپ نہیں کنونس کر سکتے، ان کو یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کو منیمل کم سے کم کر دیا جائے. مگر جب بھی امریکہ کو کوئی ایسا ٹارگٹ نظر آئے گا جو کہ ان کے مفاد میں ہے اس کو ٹیک آؤٹ کرنا، تو وہ جہاں بھی ہوگے وہ کریں گے. اوکے. اینڈ نمبر 2، یہ آپ یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے ریکویسٹ کر لیں، آپ وائٹ ہاؤس میں جا کے ریکویسٹ کر لیں، وہ آگے سے یہ کہیں گے. اور ایک دفعہ نہیں، امریکن پریزیڈنٹ نے بہت دفعہ یہ کہا ہے، کیری نے یہ کہا ہے، ان کا یہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ڈرون پالیسی جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو امریکن نیشنل انٹرسٹ، فل اسٹاپ. جب وہ سمجھیں گے کہ یہ ڈرون ہم نے بند کرنی ہے، اپنے مفاد میں ہے، تو وہ کریں گے. آپ کے مفاد میں ڈرون نہیں بند کریں گے. یہ کلپ آپ نے دیکھا. اچھا چلیں، کم از کم ہم نے تو وہ کوئی فالس ایکسپیکٹیشن نہیں دی اپنے ویورز کو. ایک بات نعیم صاحب اس میں کہ اب یہ چیلنجز کی بات کی گئی ہے، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی بات آئی، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بات کی. اب چیلنجز ہیں کیا؟ ایف آئی لیو اٹ اپ ٹو یو کہ چیلنجز کتنے ہیں میوچل؟ انہوں نے یہ کہا کہ اب ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ کو پھر سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سے چیلنج فیس کر رہے ہیں دونوں. یہ ان کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں تھا کہ وی بوتھ فیس چیلنجز. تو اس سے پہلے اوپننگ اسٹیٹمنٹ سے یہ پتا چل گیا کہ یہ مسئلے ہیں، کہ مسائل ہیں. ٹھیک. یہ نہیں کہ جی بہت کچھ ہے، دیں گے لیں گے ہالو ہائے، یہ نہیں تھا. پہلے ہی آتے سار کے جی بڑے چیلنج ہیں. تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر اتنی بات ہے تو چیلنجز کون سے ہیں، اس سے پتا چلے گا آپ کو کہ یہ کیا آسانی کے ساتھ یہ جو برف 3 سال کی جو جم رہی تھی وہ راتوں رات پگھل جائے گی یا اس کو پگھلنے میں وقت لگے گا. اوکے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ چیلنجز کیا تھے. اور یقینی طور پہ وہ جو میاں صاحب نے جو پیپر ساتھ میں پکڑے ہوئے تھے اس میں ایشوز لکھے ہوں گے کہ یار ایک ایشو ہے شکیل افریدی کا، اور دوسرا ایشو ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ٹھیک ہے. تیسرا ایشو ہے انڈیا کو سمجھائیں کہ جی وہ کشمیر کا کچھ کرے ہمارے ساتھ. چوتھا ایشو ہے کہ جی وہ طالبان کوئی اچھے ہوتے ہیں کوئی برے ہوتے ہیں، آپ تو سب کو ایک ہی کھاتے میں رکھے ہوئے ہیں، ہم تو ایک کے ساتھ ہم چھیڑنا نہیں چاہتے افغان کو، اور جو دوسرے ان کے ساتھ امن کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھے برے تو اس قسم کے 8-9 میجر ایشوز ہیں. تو اب یہ سارے یاد نہیں رہتے، تو اس لیے انہوں نے لکھے ہوں گے یہ. تو یہی چیلنجز ہیں. تو آپ اور میں وی کین گو اوور ایچ چیلنج، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے حساب میں کتنے مشکل چیلنجز ہیں یا کتنے آسان ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اوکے چلیں ہم اس کو اس طرح لے لیتے ہیں. سب سے پہلے بات، پرائم منسٹر جب گئے تو خیر انہوں نے کہا جی میں ہماری 4 پوائنٹ تھیری، انرجی، اکانومی، ایجوکیشن، کاؤنٹر ٹیررزم. چلیں ہم اس کو سیدھا ٹیررزم پہ لے آتے ہیں. ڈرونز اسٹریٹ بہت اچھا، بیکاز سب سے زیادہ یہاں انٹرسٹ ڈرونز، ٹیررزم ڈرونز پہ. بالکل. اب آپ دیکھیے اوباما کہاں کھڑے ہیں اور نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ڈرونز کو بند کریں. وہ آگے سے پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ڈرونز کی وجہ سے ٹیررزم ہو رہی ہے. ڈرونز میں انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں، پھر ان کی فیملیز انتقام کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، پھر اور طالبان بن جاتے ہیں. تو اس لیے ڈرونز کی وجہ سے ٹیررزم ہو رہی ہے. ڈرونز کو آپ بند کریں گے تو ٹیررزم کا جو روٹ کاز ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں. وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا نہیں، ایسے نہیں ہے. ٹیررزم ڈرون سے پہلے آئی ہے. ڈرونز کے ذریعے ہم ٹیررسٹ کو ختم کر رہے ہیں. ہم نے اتنے ٹیررسٹ مارے، پوری لسٹ ہے. آج ہمارے اخبار میں بھی کل چھپنے صابر شاہ صاحب کی پوری تفصیل ہے اس میں کہ جی اتنے مارے، اتنے لیڈرز ٹیررسٹ کے مارے ہیں. وہ آگے سے ان کا جو نیریٹو ہے، جو کہانی ہے ان کی، وہ فرق ہے. وہ کہتے ہیں ڈرونز کی وجہ سے ٹیررزم کم ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں ڈرونز کی وجہ سے ٹیررزم زیادہ ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ادھر کھڑے ہیں اور آپ ادھر کھڑے ہیں. ان کا منہ اس طرف ہے، آپ کا منہ اس طرف ہے. اتنا بڑا یہ راستہ کور کرنا ہے.
پولز اپارٹ آن دس. اس لیے میں نے آپ نے ابھی جو کلپ دکھایا اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ ڈرونز اس وقت ختم ہوں گے جب امریکہ سمجھے گا کہ اب ٹیررزم کا معاملہ جو ہے افغانستان میں وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. ٹھیک. جبکہ یا تو طالبان افغانستان کے اندر سیٹلمنٹ ہو جائے اور وہاں سے ایکسپورٹ آف ٹیررزم ختم ہو جائے, اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ڈرون پالیسی چلے گی. وہ افغانستان میں بیٹھ کے بھی ڈرونز چلائیں گے, امریکہ سے بیٹھ کے بھی ڈرونز چلائیں گے. وہ ڈرونز جو ہے وزیرستان میں بھی آئیں گے, افغانستان میں بھی آئیں گے. جیسے کہ اوباما نے اناؤنس کیا ہے, یہ ضرورت نہیں تھی ان کو اناؤنس کرنے کی کہ ڈرون پالیسی آگے 10 سال کیا کتنے سال چلے گی, یہ ہمارا ویپن آف دا فیوچر ہے. اور ہم ٹیررزم کے خلاف یا امریکہ کے جو مفاد میں جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ڈرونز کو استعمال کریں گے. تو اس لیے یمن میں وہ کر رہے ہیں, افریقہ میں وہ کر رہے ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے آپ نے ان کو کہا ہو کہ دیکھیے پھر 1 ماہ کے لیے تو آپ روک دیں, صرف 1 ماہ کے لیے ہمیں موقع دیں کہ ہم بات چیت شروع کر لیں. اگر بات چیت آگے بڑھی تو پھر اس کو آپ ریویو کر لیجئے گا. میں سمجھتا ہوں میکسیمم اگر وہاں سے کوئی کنسیشن ملی تو وہاں سے یہ ملی ہوگی اچھا ٹھیک ہے, بند تو ہم نے نہیں کرنے. آپ نے کہا 1 ماہ کے لیے, چلیں ماہ کی بات نہیں کرتے, کچھ عرصے کے لیے ہم بند کر دیتے ہیں. اس میں 2 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے, اس کے بعد بھی کنڈیشن تھا. ہاں اس میں بھی کنڈیشن تھا کہ دیکھیے اگر ہمیں کوئی بڑا لیڈر مل گیا تو پھر چھوڑیں گے نہیں ہم. اگر کوئی بڑا ٹیررسٹ لیڈر مل گیا یعنی کہ القاعدہ کا کوئی بڑا بندہ مل گیا تو پھر ہم چلائیں گے, پھر یہ ڈیل از آف. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے کہ آپ طالبان کے ساتھ بات چیت کر سکیں. 10 دن, 15 دن, مہینہ, آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا نا کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. جائیے, اتنا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ چلیں جب تک ہمیں کوئی میجر ٹیررسٹ لیڈر نہیں ملتا ہم ڈرونز ہفتہ, 10 دن, 2 ہفتے, 3 ہفتے, 3 مہینے کے لیے نہیں چلاتے. اس سے زیادہ وہ آپ کو کمٹمنٹ نہیں کریں گے. اور تیسری بات, آپ کا مسئلہ ہے پاکستانی طالبان. آپ تو افغان طالبان کی تو بات ہی نہیں کر رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ آپ کے مذاکرات افغان طالبان سے نہیں ہو رہے, آپ کے مذاکرات پاکستانی طالبان سے ہو رہے ہیں. ایسے ہی پاکستانی طالبان کو تو ویسے ہی وہ ڈرونز نہیں مار رہے ہیں. وہ زیادہ تر 90% ڈرون, 90 سے زیادہ 95% ڈرونز جو ہیں وہ افغان طالبان کے اوپر مارتے ہیں, کیونکہ ان کو افغان طالبان سے پرابلم ہے, ان کو پاکستان طالبان سے پرابلم نہیں ہے. ٹھیک. اور اوپر سے یہ بھی ایشو ہے ساتھ ساتھ کہ ہم نے بھی کبھی کبھی ان کو ایک ریکویسٹ کی ہے کہ 1-2 پاکستانی طالبان ہیں جیسے فضل اللہ صاحب ہیں جو کہ کنر پروونس میں بیٹھے ہیں, افغانستان میں بیٹھے ہیں, وہاں سے آ کے یہاں اٹیکس کر رہے ہیں. میں آپ کو آج بتا دوں کہ بیت اللہ مسعود ہماری ریکویسٹ کے اوپر, پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر, پاکستان نے کوآرڈینیٹس دیے تھے کہ بیت اللہ مسعود کو جو ڈرون سٹرائک ہوئی وہ امریکہ نے پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر کیا تھا. یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو اس لیے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے. اس کو ایسے نہ سمجھا جائے کہ جی وہ ڈرون 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 ڈرون, یہ راتوں رات یہ حوالہ نہیں ہے. امریکہ اس ویپن کو اپنے پاس رکھے گا, استعمال کرے گا جب وہ سمجھے گا اس کے مفاد میں. آپ کی مدد کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت پبلک اوپینین پاکستان میں میڈیا ہائپ اتنی ہوئی تھی تو وہ ضرور کچھ عرصے کے لیے شاید وہ ڈرون نہ چلائے, مگر اس کے اوپر بھی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا بندہ مل گیا تو نہیں چھوڑیں گے اس کو. اچھا اوکے. اب ایک تو بات یہ ہے کہ چلے انہوں نے کہہ دیا, ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی, یہاں پر لوگوں کی یہ تھی کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو جائے گا. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں شاید یہ بریک تھرو ہے کہ وہ آپ کو اتنا لیوریج دے رہے ہیں. 30 سپٹمبر کے بعد ایز اے میٹر آف فیکٹ ہوا بھی کوئی نہیں ابھی تک ڈرون اٹیک. ایک بات ندیم صاحب, یہ جو اس کے ساتھ ہی وہ اس کو کاؤنٹر کر دیتے ہیں کہ جی وہ آپ ممبئی اٹیکس, حافظ سعید صاحب, جماعت الدعوہ. دیکھیے کیونکہ ڈرون کا ایشو ٹیررزم کے ساتھ لنکڈ ہے, انتہا پسندی کے ساتھ, ایکسٹریمزم کے ساتھ, آئسولیٹڈ نہیں ہے ڈرون کا ایشو. تو جب پھر آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو پھر انہوں نے بالکل بات کرنی ہے ممبئی کی, کیونکہ ہم نے تسلیم کیا ہے کہ ہمارے یہاں سے لوگ گئے تھے, ان کی یہاں ٹریننگ ہوئی تھی, وہ گئے تھے. یہ تو اب سب دنیا کو پتا ہے. اس کے بعد وہ ایک ہیڈلی صاحب ہیں, وہ بھی پکڑے گئے, انہوں نے بھی بہت سی ایویڈنس امریکہ میں دی ہے جو کہ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ بھی شیئر کی اور ہمارے ساتھ بھی کی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ لوگ یہاں سے گئے تھے, اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہم نے پکڑ لی ہے. تو ان کی ٹرائی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ آپ کی نیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سیریس بھی ہیں ٹیررزم کے خلاف, انتہا پسندی کے خلاف یا نہیں. تو اس لیے یہ پوچھتے ہیں آپ سے, کیونکہ انہوں نے یہ ساری آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو بین کر دیا ہے بائی امریکن لا. یہاں تک وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ سعید صاحب کے اوپر انہوں نے ایک ہیڈ منی بھی رکھی ہوئی ہے کہ جی انفارمیشن دیں, کل کو یہ کچھ اور بھی بن سکتی ہے. اس لیے اور ہمارے پاس جواب نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ کریں اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اوکے, مطلب ہے آپ نے بندے پکڑے ہوئے ہیں, آپ ان کی ٹرائل نہیں ہو رہی ہے.
تو اس میں کیا کسی کی کوئی نیت ٹھیک ہے نہیں ہے, ہم ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے, کیا کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے, اس کا جواب ہونا چاہیے. یہاں پر تو آفیشیل لیول پہ یہ آتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو ڈوسیئر ہے اس میں اتنی ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جا سکے. تو پھر چھوڑ دیں, پھر دیکھیں لوگ وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایویڈنس دی ہے. ہاں, شیئرڈ دی ایویڈنس. اوکے, تو اب یہ باتیں تو گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان ہے نا. اوکے, اچھا یہ بریک کا وقت ہے. یہاں پر جب واپس آئیں گے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو وہاں پر ہوئی, تو ہم ان کو ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ایک لے کے ان پہ یہ کم از کم بتائیں کہ ہمارا کانفلکٹ کہاں پر ہے, اختلاف کہاں پر ہے, اور کیا یہ جو اتنی زیادہ امیدیں تھی اس میٹنگ سے کو بریک تھرو ہوا بھی ہے یا نہیں, یا بالکل جو سچویشن ہے وہ اسٹیٹس کو. ایک بریک کے بعد بات ساتھ رہیے گا. پاکستان کی اور امریکہ کی حکومتوں کی جو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں آن چیلنجز, ہماری کیا پوزیشن ہے کسی ایک ایشو کے اوپر, امریکہ کی کیا ہے, اور کیا کوئی ہیڈ وے ہے, کوئی سولوشن ہے, اس طرح سولوشن ان سائٹ, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ندیم صاحب, ڈاکٹر شکیل آفریدی, ہماری پوزیشن. جی وہ ہماری پوزیشن شکیل افریدی پہ اور ڈاکٹر عافیہ پہ ایک ہے, اور ان کی پوزیشن بالکل اس کے برعکس ہے دونوں پہ. اب دیکھیے, ہم کہتے ہیں کہ شکیل افریدی نے ایک فارن انٹیلیجنس ایجنسی کی ہیلپ کی, اس نے ہمارے قانون توڑے, وہ جاسوس, وہ ہمارے قانون کے مطابق جاسوسی کی اس نے, اس کی سزا ہوگی, کرمنل. وہ کہتے ہیں کہ شکیل افریدی نے ان کے نیشنل انٹرسٹ میں ایک ٹیررسٹ کو ختم کرنے میں مدد دی, وہ ہمارا ہیرو ہے. ان کی کانگریس نے آلریڈی اس کو ہیرو بنا دیے. ہاں بالکل, تو ان کا ہیرو ہمارا اینٹی ہیرو ہے. اب آپ آئیے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف. ڈاکٹر آفس دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ٹیررزم کی ہے اور ہمارے بندے مارنے کی کوشش کی ہے, ہمارے سولجرز کو. اس نے ہمارا قانون توڑا ہے, وہ ٹیررسٹ ہے, اور ہم اس کو اپنے قانون کے مطابق ہم نے سزا دی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ انوسنٹ ہے اور وہ پاکستانی شہری ہے, اور وہ انوسنٹ ہے, اسے واپس پاکستان دے دیا جائے. ہم ان کو ہیروئن سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اب سوچئے کہ ایک کا قانون ایک بات کہہ رہا ہے, دوسرے کا قانون دوسری بات کہہ رہا ہے, اور اکراس دا بارڈر وہ دونوں کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کہ امریکہ اور پاکستان ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن کرنے جا رہے ہیں. ہاں جی, وہ کنونشن, ایک کنونشن ہے جس کے اندر وہ کنونشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کرائم جرم کیا ہو پاکستان میں اور پاکستان سے بھاگ کے وہ امریکہ چلا جائے, امریکہ میں جرم نہیں کیا ہو, وہاں چلا جائے, تو آپ امریکہ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں اس نے ملک کیا, اس کو ایکسٹراڈائٹ کر کے واپس بھیج دیجیے, ہم اس کو اپنے قانون کے مطابق ٹرائی کریں گے. اور وائسی ورسا, وہ بھی ایسے کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا شاید یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب یہ ٹریٹی سائن ہو جائے گی تو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے تحت یہ ایکسچینج ہو جائیں گے. ہم کہیں گے جی اس کو یہاں بھیج دیں اور آپ یہ بھائی, ایسے مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کرائم جو کی ہے وہ امریکن سوئل کے اوپر کی ہے, حالانکہ انہوں کی کرائم جو ہے سپوزڈلی ان افغانستان, بٹ اگینسٹ امریکہ. تو وہ پاکستان میں نہیں تھی, پاکستان کا کوئی قانون نہیں توڑا, ہمارے قانون توڑے ہیں, اس لیے اس کی ایکسٹریڈیشن میں کھاتے میں نہیں آتی. اسی طریقے کے ساتھ افریدی نے پاکستان کے قانون توڑے, امریکہ کے قانون نہیں توڑے, اس لیے اس کو بھی ایکسٹریڈیشن میں نہیں وہ لی جا سکتی. تو اس لیے یہ ایک ٹیڑھا مسئلہ ہے. اب آپ مجھے پوچھیں کہ یہ کیسے حل ہوگا, میرا یہ خیال ہے کہ افریدی کو یہاں ایک اگر فیئر ٹرائل ہو جائے اور وہ جتنی سزا ہے وہ سزا کاٹ لیں, سزا کاٹنے کے بعد جب وہ آزاد ہوں گے تو وہ چلے جائیں گے اسی طریقے, اور وہ امریکہ چلے جائیں گے. اسی طریقے کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ بھی جب ان کی وہ ٹرم جو ہے آلدو بہت سی 87 ایئرز ہے, یہ ہے وہ ہے, اور بھی کنٹینجنسیز ہو جاتی ہیں, بیماری ہو جاتی ہے, مینٹل یہ ہو جاتا ہے, تو فیچر نکل آتے ہیں, وہ اور سچویشن ہے. مگر ابھی ایکسپیکٹ کرنا کہ جی بس وہ اب ایکسچینج ہو جائیں گے, یہ چلا جائے گا اور وہ آ جائے گی, ایسے نہیں ہوگا. اچھا ایک اور چیز, یہ اب ہمارے کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی کہا جی اکانومی کی بات, یعنی کہ ہمیں ٹریڈ چاہیے, اب وہ ایکسیس مانگ رہے ہیں یو ایس مارکیٹ تک, اور وہ یو ایس مارکیٹ کا ایکسیس مینلی جو ہے وہ ٹیکسٹائلز کا, کیونکہ آپ کے اوپر کوٹے لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے جی, کیونکہ آپ کے گارمنٹس کے اوپر کوٹے لگے ہوئے ہیں, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے اوپر کوٹے لگے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ کھولیں. اب وہاں یہ آج سے نہیں, یہ 10-20 سال سے, 20 سال کم از کم 10 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ ہر بندہ ہمارا وہاں جاتا ہے, کہتا ہے کوٹا 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 کھولو, یہ ریسٹرکشن بند کرو. وہ نہیں بند کی وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بالکل سفر کرے گی, اور وہ اپنے وہ جو سینیٹرز ہیں, کانگریس جو ہے اس کو نہیں, امریکن پریزیڈنٹ چاہے بھی تو کانگریس کے اندر ایسے لابیز ہیں جو کہ نہیں ہونے دیں گے.
تو یہ توقع کرنا کہ جی یہ آپ کو مارکیٹ ایکسیس وہ دے دیں گے، اتنی آسان کام نہیں ہے. اوکے، یہ کتنا وائز ہے نجم صاحب، کتنے سمجھداری کی بات ہے کہ ہم ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے انڈیا کی آن کشمیر، ہم کہہ رہے ہیں کہ یو ایس انفلوئنس کریں، امریکہ انفلوئنس کریں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، جو کہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم ان اے وے کریں گے بھی. یہ کتنی وائز پوزیشن ہے پاکستان؟ دیکھیے یہ کوئی وائز پوزیشن، اس میں آپ کو بتاؤں جو ایکچولی بات کیا ہو رہی ہے، اوپر سے کیا لگتا ہے اندر کیا بات ہو رہی ہے. اوپر سے تو ایسے ہے کہ جی آپ ہمیں انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے، تھرڈ پارٹی میڈیشن کریں آپ، ہمارا یہ اسٹانس ہے. ہمارا یہ اسٹانس ہے. بیہائنڈ دا سینز ہم کیا کہہ رہے ہیں، بیہائنڈ دا سینز جا کے وہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں امریکہ کو، ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے انڈیا کے ساتھ یہ کیا، یہ اوپننگ دی، یہ اوپننگ دی، یہ بدقسمتی سے یہ پرابلمز آتے رہے. آپ ذرا انڈینز کو سمجھائیں کہ ہمارے ساتھ بائی لیٹرل نیگوسیشن ایک دفعہ پھر شروع کریں. یہ تھرڈ پارٹی سے مراد یہ ہے کہ جو تیسری پارٹی ہے امریکہ، وہ خفیہ رہے. کیونکہ انڈیا نے بڑے کلیئرلی سملہ پہ کہہ دیا تھا کہ یہ اب ہمارے معاملے جو ہے اس میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہوگی، وہ اسی لیے انہوں نے یو این کو نکال دیا. انہوں نے کہا تھا جی بائی لیٹرلزم ہوگی، اور ہم نے بائی لیٹرلزم فالو کی ہے. ہم صرف زبانی طور پہ کہہ دیتے ہیں یو این، مگر ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہر سٹیج کے اوپر ہم نے بائی لیٹرل ڈسکشنز کی ہیں. جنرل مشرف جب میاں صاحب آئے تھے 99 میں تو بائی لیٹرلزم کے تحت انہوں نے ایک نئی ڈپلومیسی شروع کی، بس سروس شروع ہوئی، تو سارا کچھ جو ہوا وہ بائی لیٹرلزم تھی، اور جو کہ بہت آگے بڑھنے جا رہی تھی مگر کارگل ہو گیا. اسی طریقے کے ساتھ جنرل مشرف نے بھی جو کچھ کیا بائی لیٹرلی کیا، کوئی اس میں امریکہ کا یا تھرڈ پارٹی کا رول نہیں تھا، اور وہ بہت آگے چلے گی بات. ابھی بھی جو بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے وہ بھی ساری بائی لیٹرل ہو رہی ہے. اس لیے یہ تھرڈ پارٹی میڈیشن نہ امریکہ اگری کرے گا نہ انڈیا اس کو ایکسپٹ کرے گا. یہ باتیں ہیں پبلک کے لیے کہ جی ہماری بات انڈیا نہیں سنتا، آپ ذرا سمجھائیں. یہ بات وہی ہے کہ جیسے منموہن سنگھ صاحب جب گئے تھے ملنے تو اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ منموہن سنگھ صاحب کو وہ کہیں گے یار چھوڑو، مگر پبلک میں نہیں، پرائیویٹلی. تو یہ ہے، دس از واٹ از دا میڈیشن ایشو. اچھا یہ کشمیر کے اچھا اوکے، پاکستان کے ایک بڑا کنسرن ہے سیٹی صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں پوسٹ یو ایس وڈرال 2014 میں پاکستان کا رول افغانستان کے اندر، ایون ان دس پروسیس آف ریکنسیلیشن، اس میں پاکستان کا اور امریکہ کا کیا کانفلکٹ ہے؟ دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب سب سے پہلے مجاہدین کی حکومت 90s میں اسٹیبلش ہوئی تو وہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ISI، پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت کی مدد سے سب سے پہلے مجاہدین کی حکومتیں وہاں بنتی رہیں اور وہ پھر گرتی رہیں. پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ مجاہدین جو تھے روس کے بعد وہ آپس میں لڑنے لگے، اور پھر جب لڑائی آپس میں ہوگی، سول وار شروع ہو گیا نارتھ ساؤتھ کا، اینڈ ساؤتھ کے اندر وار لارڈز کا، تو پھر طالبان کی ایک فورس بنی. اس کو بعد میں پاکستان نے طالبان کی فورس کی مدد کی، ہیلپ کی، اور ایک گورنمنٹ ملا عمر صاحب کی اسٹیبلش کی. آپ کو بھول گئے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں جب سے سوویٹ انٹرونشن ہوئی اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سوویٹس کے بعد افغانستان ہماری ایک بیک یارڈ کالونی ہوگی. یہ ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا جس سے یہ ساری باتیں نکلی. اسٹریٹجک ڈیپتھ ہونی چاہیے. ہم نے پہلے مجاہدین کو سپورٹ کیا، کیوں؟ ہمیں پتا تھا یہ ہندوستان کے خلاف ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہمارے مورے ہوں گے. اس کے بعد آپ نے طالبان کو سپورٹ کیا، کیوں؟ انڈینز ہندوؤں کے خلاف ہوں گے اور ہمارے مورے ہوں گے. آپ نے ان کو ریکگنائز کیا. پھر جب یہ آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے اور القاعدہ بھی آ گیا، آپ نے کہا ہمارا کیا جاتا ہے، القاعدہ تو امریکہ کے خلاف. آپ پھر بھی ان کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام کرتے رہے اور جو یہ مانگتے رہے دیتے رہے ان کو. تو آپ افغانستان، آپ کا خیال تھا یہ ہمارا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم نے کسی اور کے حوالے نہیں ہونے دینا. یہ تھی آپ کی پالیسی، اور یہ پالیسی آپ کی آج تک یہی پالیسی، آج سے مراد چند ماہ پہلے تک. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہماری پالیسی ایکسپلیسٹلی اسٹیٹڈ پالیسی تھی ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے تک، جو کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے بڑی کلیئرلی وضاحت کی تھی اس کی کہ ہمیں افغانستان چاہیے جو اسٹیبل بھی ہو، پیسفل بھی ہو اور فرینڈلی ہو. فرینڈلی ان سے پاکستان کی طرف فرینڈلی ہو. مطلب یہ تھا کہ ہمارے طرف فرینڈلی ہوگا تو دوسروں کی طرف، انڈیا کی طرف نہیں جائے گا. اب جا کے وہ فرینڈلی نکال دی ہے، اور اب ہم کہہ رہے ہیں اسٹیبل اور پیسفل اور یونائٹڈ ہو. کیونکہ اب ہمیں خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ اگر سول وار ہو گیا تو وہ پھر ڈویژن نہ ہو جائے، ایک طرف طالبان اور دوسری طرف کرزئی اینڈ امریکہ اینڈ سو آن، اس میں ہمارا نقصان ہو جائے گا. امریکہ، اس لیے ہم ہمیشہ چاہتے تھے افغانستان ہمارا ہو. امریکہ نے پہلے تو انٹرسٹ نہیں شو کیا. اب جب کی صورتحال بن گئی، ہم نے جو یہ سائڈز لے لی، طالبان کی سائڈ لے لی، امریکہ کی سائڈ نہیں لی، سیف ہیونز بھی دے دیے. سیف ہیونز بھی دے دیے. امریکہ کا نقصان انہوں نے کیا جو کہ ہمارے ہاں وزیرستان میں بیٹھے ہیں. تو امریکہ نے پھر فیصلہ کیا کہ چلو پھر ہندوستان کے پاس چلتے ہیں. ہندوستان کو کرزئی کے قریب کیا
آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اور انڈیا کا اثر جو ہے افغانستان میں بڑھ رہا ہے, انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ سب کچھ کر رہے ہیں. اب یہ ایشو بن چکا ہے کہ آپ کی جو ساری فارن پالیسی تھی اور ریجنل پالیسی تھی وہ کمپلیٹ فیلئر تھی. 10 سال سے لے کے آج تک جو آپ نے 10 سال سے, میں اس سے پہلے جاؤں گا, میں کہوں گا کہ جب سے آپ نے مجاہدین کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یہ سوچا کہ یہ ہمارا حصہ بنے گا یا ہمیں یہ بیک یارڈ مل جائے گا یا اسٹریٹجک ڈیپتھ مل جائے گی, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ہمارے جرنیلوں نے یہ پالیسیز بنائی تھیں اور وہ ساری ناکام رہی, ساری فیل ہو گئی. اس کا ذمہ داری جنرل بیگ سے لے کے ہر جرنیل کی ذمہ داری اس میں آتی ہے. All the army chiefs and ISI chiefs جو followed, they have been responsible for it. اوکے. اور آج یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارے جو پرابلمز بنے ہیں ود امریکہ آن دس ایشو, ایک طرف ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جس سے پریزیڈنٹ جنرل مشرف, یہ جو لیٹسٹ راؤنڈ جو پچھلے 10 سال 12 سال سے ہوا ہے, پریزیڈنٹ جنرل مشرف ذمہ دار, جنرل کیانی ذمہ دار, جنرل احمد شجاع پاشا ذمہ دار. اس طرح امریکہ کی طرف دیکھیں, جنرل ڈیوڈ پیٹریس ذمہ دار, ایڈمرل مائک ملن ذمہ دار, اینڈ پریزیڈنٹ بش ذمہ دار. تو اگر ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ غلط کام کر رہی تھی تو ان کی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی غلط کام کر رہی تھی, کہ ان کی جو مداخلت تھی افغانستان میں وہ غلط تھی اور آج بھی ان کے گلے پڑی ہوئی, اور ہم نے جو پالیسیز اختیار کی وہ ہمارے گلے پڑ گئی. وہ تو دونوں کی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, دونوں کے صدر, دونوں کے آرمی چیفز اینڈ جو باقی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, آل ریسپانسبل فار دس, اور دونوں کی پالیسیز بیک فائر کی, دونوں کی پالیسیز بیک فائر کی. اوکے. اچھا, ایک بڑا کنسرن تھا ہمارے لیے اور ابھی بھی ہے, اس حکومت کی اسٹیٹڈ پالیسی بھی ہے میاں صاحب کی حکومت کی, کہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر, وہاں کیا اس کے اوپر کچھ از دیر اسٹل اے کانفلکٹ؟ دیر از اے کانفلکٹ. دیکھیے, آپ نے تو معاہدہ کر لیا ایران کے ساتھ, مگر امریکہ کے قانون کے مطابق جو انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے ایران اسپیسیفک, جس کا تعلق صرف اور صرف ایران کے ساتھ ہے, خاص ایران کے ساتھ ہے, وہ یہ ہے کہ ایران سے انہوں نے سینکشنز لگائے ہوئے ایران کے اوپر کہ وہ اپنا آئل اور گیس ایکسپورٹ کرنے سے روک رہے ہیں اس کو, جیسے عراق کے اوپر کیا تھا نا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیوکلیر ویپنز بنا رہا ہے. آپ تو بنا کے نکل گئے نا. اگر آپ آج کی اس صورت میں ہوتے کہ آپ امریکہ کے الائی نہ ہوتے تو آپ کے اوپر بھی یہ ہوتا, مگر کیونکہ آپ پہلے امریکہ کے ساتھ بیٹھتے تھے, میں کہتا ہوں آپ امریکہ کے پٹھو تھے, تو اس لیے آپ کو انہوں نے کرنے دیا آپ کہ چلو کرو ہمارا کام کر رہے ہیں. جب وہ امریکہ افغانستان سے چلا گیا تو پھر انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کی, تو آپ کے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے. ایران کے ساتھ وہ نہیں ایکسپٹ نہیں کریں گے ایران کا نیوکلیر ویپن, اس لیے انہوں نے سینکشنز لگائے ہیں. وہ ایک پالیسی بن چکی ہے, کنسنسس ہے سارے امریکہ میں کہ ایران کو نیوکلیر ویپن نہیں لینے دینا. اس کے ساتھ اس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے. اب ہمارے مسلمان ممالک بھی, سعودی عربیہ جیسے بھی اور گلف کنگڈمز بھی, وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے اس کو نیوکلیر ویپنز ہو. وہاں شیعہ سنی کانفلکٹ شروع ہو چکی, تو اس لیے ایک کنسنسس ہے گلوبل کہ ایران کو نیوکلیر ویپنز نہیں لینے دینے. اب آپ پائپ لائن بنانے لگے ہیں, ایران کی پائپ گیس خریدیں گے, ان کو پیسے ملیں گے, ان کی معیشت چلے گی, ان کے سینکشنز بریک کریں گے آپ, تو امریکہ یہ کبھی نہیں آپ کو اجازت دے گا. امریکہ اس کے برعکس وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ٹاپی پائپ لائن جو ہے جو ترکمینستان سے آتی ہے, ترکمینستان, افغانستان, پاکستان اور انڈیا جاتا ہے, وہ کہتا ہے اس پائپ لائن میں ہم انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں امریکہ, آپ اس کی طرف آئیں. یہاں تک وہ کہتا ہے آپ نے 1000 میگا واٹس بجلی لینی ہے, آپ کو سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے لے دیتے, ہم لے دیتے. آپ کا انرجی پرابلم ہے, ہم آپ ایران کی طرف مت جائیں. تو یہاں بھی مسئلے ایسے ہیں کہ وہ ادھر کھڑے ہیں اس طرف منہ کر کے, آپ ادھر کھڑے ہیں اس طرف منہ, اور ہم کانٹریکچوئل آبلیگیشنز کی وجہ سے باؤنڈ ہیں. اب آپ پھنسے ہوئے. اس لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا ضروری ہے, پہلی بات, تاکہ آپ کو ایگزیمپشن ملے جو مل سکتی ہے اگر آپ کے تعلقات اچھے ہوں. دوسری چیز یہ کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونا ضروری ہے. اب آپ نے دیکھا ایران میں نیا پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں, انہوں نے آ کے اناؤنس کیا ہے کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے, جس کی وجہ سے تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے. تو یہ اب آگے وہاں ڈائلاگ چلے گا. اوکے, ایک بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس ڈسکشن کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ ابھی اس گورنمنٹ کا ابھی تو یہ 4-5 مہینے ہوئے ہیں, اگلے کچھ عرصے میں کس طرح کا ریلیشن شپ ہوگا پاکستان کی حکومت کا امریکہ کے ساتھ. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. آج کا یہ پروگرام آپ جانتے ہیں, یہ فوکس ہم اسی بات کے اوپر کر رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کے جو دورہ تھا امریکہ کا اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے. چیلنجز کی تو بات ہوگی اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے, ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ کتنا کانفلکٹ ہے دونوں سائڈز کا آن ویریس ایشوز.
اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو ڈٹرمن کریں کہ روٹ کاز کیا ہے پرابلم کا, ہماری طرف سے کیا غلط ہے, وہاں سے کیا غلط ہے. واٹ از دا روٹ کاز؟ ایک ہے جڑ کیا ہے اس کی؟ جڑ کیا ہے یا جڑ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا 1950s, 1960s, 1970s اور 1980s. 40 سال ہماری سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ پرو امریکہ تھی, ٹھیک ہے جی, اور امریکہ کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ پرو پاکستان تھی. اپنے اپنے مفاد میں دونوں کمیونزم کا سہارا لے کے ایک اس کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا تھا. وہ ہمیں پیسے دیتے تھے, ہتھیار دیتے تھے, ہم یہاں. وہ جب سوویت یونین ختم ہوا تو پھر امریکہ نے کہا اچھا جی اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں عادتیں پڑی ہوئی تھیں, پیٹ باہر نکلے ہوئے تھے, ایکسرسائز کی نہیں تھی, امریکہ کے روڈ کھانے پلانے پہ رہ رہے تھے, لنگر بند ہو گیا, آنکھیں دکھانی شروع کر دی کہ ایک ہی کیتا ساڑھے بغاوت, دھوکہ, بٹریل, ہمیں آپ نے استعمال کیا. یہ شور ہو گیا. 10 سال چھوٹی موٹی کٹی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں بولنے دو یار, ٹھیک ہے ہمیں اپنا کام کرنا. تو راستے تھوڑے تھوڑے دور ہوتے گئے, ٹینشن, کچھ نہیں ملا. 2001 میں 9/11 ہو گیا. امریکہ کی الارم بیل ٹنگ 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 شروع ہو گئی کہ افغانستان میں ٹیررسٹ آ گئے, انہوں نے یہ کر دیا, پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. ہم نے کہا لو جی امریکہ بادشاہ واپس آ رہا ہے, پیسے نظر آنے شروع ہو گئے, ہتھیار نظر آنے. مشرف صاحب نے کو لیجیٹیمیسی چاہیے, جناب اور کیا چاہیے. میں نے کہا جی گڈی کٹو باہر, ٹیکسی کٹو باہر, صاف سوف کرو, یلو ٹیکسی, اور میٹر ریک شیک کرو, امریکہ نے لے کے جانا آنا. ٹھیک ہے جی, ریگنگ ہوئے گی تو پیسے ملیں گے نا, بل بڑھیں گے. انہوں نے جناب 10 سال 2001 تو لے کے 10 سال تو انہوں نے جناب لمبی پیسے کھاتے. امریکہ کہتا ہے 20 ارب, امریکن کہتے ہیں 20 ارب ڈالر لے گئے. یہ کون سی یہ ہے اکنامک اینڈ ملٹری ایڈ ٹو 20 ارب اکارڈنگ ٹو امیریکن ایسٹیمیٹس. ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے اتنے لیے, کوئی کہتا ہے اتنے لیے, کوئی کہتا ہے اتنے آئے, اتنے سے پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. ٹھیک ہے جی, مگر بیسکلی تو جنرلز ور رولنگ. ٹھیک. تو اب عرض یہ ہے کہ وہ زمانہ تھا کہ اب زرداری صاحب آتے ہیں, سول گورنمنٹ آ جاتی, اور امریکہ وڈرال اور امریکن وار ان افغانستان ہیٹ اپ ہو رہا ہے. تو آپ کی جو نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی, وہ اینٹی امریکن ہو گئی, اور امریکہ کی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی پاکستان ہو گئی. وہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ دونوں اینٹی ہو گئی. ابھی میں نے آپ کو بتایا جرنیل آن دس سائڈ, جرنیل آن دی ادر سائڈ. اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ دونوں اینٹی ہو گئی. یہ دس از دا بیسک ایشو. اب ہمارے کچھ پرانے انٹرسٹ ہیں اور امریکہ کے کچھ نئے انٹرسٹ. ہم ابھی بھی وہی کھاتے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, کشمیر, انڈیا, افغانستان ہمارا, ٹھیک ہے, اور وہ نئے کھاتے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سوویت یونین تو ختم ہو گیا, اب ہمارے لیے چائنا کو کنٹین کرنا بڑا ضروری ہے, اس لیے ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. وہ نئے کھاتے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پرانے کھاتے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر سے اینٹی امریکن, اینٹی پاکستان. یہ دس از دا ریئل پرابلم رائٹ ناؤ. ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں, وہ دیکھ رہے ہیں فیوچر, اور یہاں آ کے یہ ساری پرابلم بن رہی ہے. اس لیے جب تک دونوں ایک صفحے پہ نہیں ہوں گے, ہم بھی آگے دیکھیں گے نہیں. اگر ہم پیچھے ہی دیکھتے رہیں گے اور توقع کریں گے وہی ہو جو پہلے ہوتا تھا, وہ نہیں ہوگا. ہمیں بھی اب تبدیلی لانی ہے. اور فائنلی میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ دیکھیے وہاں تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے, وہاں ڈبیٹ بھی ہوتی ہے, ڈسکشن بھی ہوتی ہے, اور جو پریزیڈنٹ ہے, کانگریس ہے, ان کے پاس پھر بھی پاورز ہوتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ہر بات نہیں وہ مانتے. یہاں بھی ہمیں ہر بات نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ماننی چاہیے, بیکاز اٹس اے پیورلی ملٹری پوائنٹ آف ویو. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جیسے سویلینس اور پرائم منسٹر جیسے سویلینس, ان کو بھی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پیراڈائم جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اس کو بھی تبدیل کرنا چاہیے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے, یہ نہیں کہ صرف جنرلز کے مفاد میں کیا ہے. اچھا, ویسے صاحب یہ ڈسکشن تو ہوگی, لیکن فرق یہ بھی ہے کہ آج جب یہاں پاکستان کے آرمی چیف یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہوں گے فلانی تاریخ کو, تو یہاں پر حکومت کی طرف سے جو پارٹی ہے, حکومتی پارٹی, اس کے جب اسپوکس پرسن آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا سائی آف ریلیف. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ راتوں رات نہیں ہوگا کہ آپ منیر فاروق جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کو کہیں گے نہیں ایسے نہیں ہوگا, ایسے ہوگا. مگر یہ ایک راستہ آپ شروع کرنا پڑے گا. آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, مجھے بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے غلطیاں کی. اوکے ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.